السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 215واں سیریل ہے۔ کل ہم نے جو بات کی تھی کہ اللہ کے رسول نے ہماری تربیت سیاسی انداز میں کیسے کی، یہ بات ہم نے کی تھی۔ ہم آج اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب اس ذات نے جو ہماری تربیت کی تھی سیاسی لحاظ سے، جب وہ سیاست پر کنٹرول پایا تو اس نے حکومت کیسے چلائی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو تبلیغ کروں کہ نیک رہو، لیکن جب میرا موقع نیک ہونے کا آیا تو پتہ چلا کہ ہم کیا ہیں، صفر ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہماری تربیت فرمائی کہ حکومت اگر اسلامی قائم ہو تو کس ڈھانچے پر اور کس ڈھرے پر قائم کی جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت اللہ نے دی اور آپ مدینے کے رولر ہوئے اور کچھ دن کے بعد عرب کے رولر ہوئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کس انداز میں کی، اس کی ایک چھوٹی سی ہم جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ جو عرصہ ہے وہ 4 سال کا ہے۔ اس کے پہلے تک مدینے کی حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بحیثیت قاضی تسلیم کرتے تھے، چیف جسٹس کے۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا سن 8 ہجری میں کہ اور مکہ فتح ہو گیا، فتح ہونے کے بعد جب حج کا موقع آیا اور اس میں جب یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ کوئی بھی مشرک اب بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا، اس کا مطلب اب عرب دنیا پر اللہ کے رسول کا کنٹرول ہو چکا تھا۔ میں نے 10-11 پوائنٹ لکھے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے کسی حکومت کی اچھائی اور برائی کو ناپا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت کیسی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس حکومت کو حاصل کیا گیا اس میں کتنی جانیں کھپی پہلے۔ جیسے ہندوستان میں آزادی حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو کیا ہونا پڑا، قربان ہونا پڑا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی حکومت قائم کی، سب سے پہلے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کتنے لوگ کام آئے، کتنے لوگوں کی جانیں جا کر کے اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے پہلے بھی آپ کو بتاؤں، آج پھر اس کا ڈاٹا بتاتا ہوں۔ مدینے کی زندگی میں ٹوٹل 85 کاروائیاں حضور نے کی۔ جنگ نہیں کہہ رہا ہوں، کاروائیوں سے مراد کیا ہے؟ اس میں بارڈر کی جھڑپ بھی شامل ہے، اس میں پولیس کی کارروائی بھی شامل ہے، اور اس میں ملک کے باہر جا کر کے یا اندر جا کر کے جنگ بھی شامل ہے۔ یعنی اگر 1-2 پولیس والے نے بھی کسی معاملے میں مداخلت کی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ٹوٹل جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرم کی حیثیت سے، مطلب مسلح لوگوں نے جو اسلامی حکومت میں کارروائیاں کی وہ 85۔ اس 85 میں جنگیں اور سب ملا کر کے مسلمان اور غیر مسلمان سب کی مرنے والوں کی تعداد 1018 ہے۔ کتنی ہے؟ 1018 ہے۔ اس میں کافر بھی شامل ہے اور مسلمان شہید بھی شامل ہے۔ ٹوٹل ملا کر 1018 آدمی کام آئے ہیں اور یہ حکومت قائم ہوئی۔ فرسٹ ورلڈ وار میں 73,83,000 لوگ مارے گئے۔ 73,83,000 لوگ مارے گئے ہیں۔ ایک پرچہ نکلتا تھا آزادی سے پہلے، ہمدم اس کا نام ہے، 1919 میں، کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے 1918 تک چلی ہے۔ 1919 میں اس نے ایک کنٹری کا ڈاٹا دیا تھا کہ کس کنٹری کے کتنے لوگ مارے گئے ہیں، تو اس نے آخر میں جو ٹوٹل لکھا ہے وہ 73 لاکھ سے اوپر ہے۔ یہ 73 لاکھ ہونے کے باوجود کوئی کنٹری میں کچھ ہوا نہیں۔
ہر کنٹری اپنی جگہ برقرار رہی، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ لیکن یہاں پر 1018 مسلمان اور غیر مسلم اگر کام آئے ہیں تو ایک امن والی اچھی حکومت اللہ کے رسول نے قائم کر دی۔ تو یہ سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ جو انقلاب لایا گیا اس انقلاب میں کتنے لوگ کام آئے، تاکہ ایسا نہیں معلوم ہو آپ کو ٹھیک ہے اسلامی حکومت تو قائم ہو گئی لیکن ہزاروں لوگ کیا ہے مار دیے گئے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے تو کسی کو مارا ہی نہیں، صرف ایک مرتبہ ایک کافر جو ہے وہ یہ دوڑتا ہوا حضور کے کہ میں خود حضور کو قتل کروں گا، ایک صحابی بیچ میں آ کر روکنے لگے، حضور نے کہا اس کو آنے دو، اس کو اپنی طاقت کا بڑا دام ہے، اس کو آنے دو۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول نے تلوار چلائی تو اس کی گردن کے کنارے سے خراش لگاتے ہوئے چلی گئی اور اسی خراش میں مر گیا۔ جب اس نے لوگوں نے کہا کہ تو ہلکی سی خراش ہے، خون بھی پورا نہیں نکلا ہے، تو اس نے کہا یہ دیکھو مارا کس نے، سمجھے نہیں؟ تو حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ جانیں کہ اسلامی حکومت کے قیام میں ٹوٹل جو لوگ کام آئے وہ کتنے ہیں؟ 1018 ہیں۔ 85 کارروائیاں ٹوٹل ہوئی ہیں مسلح فوجیوں کے ساتھ، اور اس میں مارے گئے آدمی 1018۔ اب اللہ کے رسول نے جب حکومت قائم کی تو سب سے بڑا معاملہ آتا ہے، آج جو لوگ حکومت پہ جانا چاہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ، اس کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو سیاست میں جو لوگ حصہ لیتے تھے ان کا نظریہ ہوتا تھا کہ ہم ملک کی خدمت کریں گے، اور ایک بہت بڑے تعداد اپنی جیب سے پیسہ لگا کر کے سیاست میں جاتی تھی اور ملک کے لیے اپنے پیسے لٹاتی تھی۔ آج یہ نظریہ ایک دم ختم ہو چکا ہے۔ آج تو سیاستدان یا سیاست میں جانے کا بنیادی مقصد ہے کہ ملک کو ہم کو اپنی جیب میں لانا ہے، اپنی جیب کا ملک کو دینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دیکھنا چاہیے حکومت میں کہ خزانے کا استعمال کیسے ہوتا تھا۔ جب آدمی کے پاس خزانہ آتا ہے، آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ حضور کے زمانے میں جو بادشاہت تھی لوگوں کی، ان کا رہنا سہنا کیسا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بڑی حکومتیں تھیں، اور بقیہ قبائل تھے، سردار تھے، تو ایک قیصر اور ایک کسریٰ۔ ان دونوں کا جو رہن سہن تھا وہ مغل بادشاہ فعل ہے۔ یہ جو ریشم حرام کیا گیا ہے مسلمان مرد کے لیے، اس کی وجہ بنیادی کیا تھی کہ یہ لوگ جب بیٹھتے تھے تو صرف ریشم پر ہی بیٹھتے تھے، یعنی جو ریشم جو بچھایا جاتا تھا گدا، وہ ریشم کا ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو بنیادی طور پر سونا اور چاندی مسلمانوں میں مردوں کے لیے حرام کیا گیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ ان کی کرسیاں، ان کے قلم، ان کے پیڈ جس میں قلم لگائی جاتی تھی، کھانا کھانے کی پلیٹیں، سب سونے اور چاندی کی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کیا کیا کہ مردوں کے لیے ایک دم حرام کر دیا، ریشم بھی حرام کیا اور سونا اور چاندی بھی۔ تو سونے اور چاندی کا استعمال اس طریقے سے ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقینی بات ہے کہ جب آپ نے حکومت سنبھالی تو قیصر اور کسریٰ تھرائے، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے سب کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد قیصر کو خط لکھا، اس میں یہ جملہ بھی لکھا کہ دیکھو اسلام قبول کر لو، اور اگر اسلام نہیں قبول کرو گے تو تمہاری وجہ سے پورا ملک اسلام نہیں قبول کرے گا، ان سب کا وبال تمہارے اوپر ہے۔ اور اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اسلام قبول کر لینا چاہیے، لیکن حالات اس کے ساتھ کچھ ایسے رہے کہ مفاد پرستی اس کے اوپر غالب آئی، لہذا اس نے اسلام قبول۔ لیکن حضور نے ایک جملہ بطور پیشین گوئی کہ یہ فرما دیا تھا کہ لا قیصر بعدہ، اب اس قیصر کے بعد کوئی قیصر ہونے والا نہیں ہے، ولا کسریٰ بعدہ، اور نہ اس کے بعد کوئی کسریٰ ہوگا۔ یہ قیصر اور کسریٰ بادشاہوں کے ٹائٹل سے نام نہیں ہے، جیسے ہندوستان میں مغل کا شہنشاہ ٹائٹل ہوتا تھا، ایسے ہی یہ قیصر اور کسریٰ 2 بادشاہوں کے الگ الگ ٹائٹل ہوتے تھے۔ جیسے مصر کے بادشاہ کا ٹائٹل فرعون ہوتا تھا، فرعون نام نہیں ہے، فرعون ٹائٹل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب انشاءاللہ اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، نہ کوئی کسریٰ ہوگا، یعنی کیا کہ یہ دونوں سپر پاور ختم ہو جانے والے ہیں۔
اسلام کا رعب اتنا ان کے اوپر پڑ چکا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے آتے آتے دونوں سپر پاور کیا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس سپر پاور کو چیلنج کرنے والا، ایسا جملہ بولنے والا جو سونے اور چاندی کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کے مقابلے میں جو اپنا بیٹھنے کا ٹھکانہ، ایک صحابی نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول آپ سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان کو پوچھنا پڑتا ہے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھتے تھے کہ وہ تمہارا جو پوری دنیا کے لیے جو ایک پلاننگ رکھتے ہیں، جو ایک اتنی حیثیت ہے، وہ ہیں کون؟ تو لوگ اشارہ کر کے بتاتے تھے یہ فلاں صاحب۔ اتنی بھی ایک صحابی نے آ کر کے اللہ رسول میں چاہتا ہوں، مشن کا کام کرتے تھے کہ میں ایک اچھا سے ایک چبوترا بنا دیتا ہوں، آپ اس چبوترے پر بیٹھا کریں تاکہ معلوم ہو کہ آپ ہمارے کیا ہیں، سردار ہیں، نبی ہیں اور حاکم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ چبوترے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایسی حکومت پانے کے بعد جس کے مقابلے میں سونے اور چاندی ہیں، وہ صرف پتھر کے چبوترے پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آپ نے جب حکومت ملی تو یہ لوگوں کے سامنے ساری سیکیورٹی، آج ایک بہت بڑی رقم سیکیورٹی پر خرچ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ عام آدمی کو اجازت تھی کہ وہ آئے اور اپنا مسئلہ رکھے۔ ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے راستے میں، آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں لونڈی اور غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جانور کو تو لوگ پیار بھی کرتے تھے، لیکن لونڈی اور غلام کو اتنا بھی پیار نہیں دیا جاتا تھا۔ ایک لونڈی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور چادر پکڑ کر کے اپنے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کونے لے گئی، اور اللہ کے رسول چپکے سے اس کے ساتھ گئے اور کونے میں کھڑے ہو کر اس کی بات سی کی طرح مسئلہ کیا ہے امیر المومنین اس وقت، اور وہ ایک لونڈی، اس کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ ایسا بادشاہ ہے، ایک ایسا شخص ہے کہ لونڈی کی بات بھی سننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی تو آپ نے یہ کیریکٹر پیش کیا۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو مال والا معاملہ بتاتا ہوں، کیونکہ سب سے خطرناک مال کا معاملہ ہوتا ہے۔ آج تو گورنمنٹ کو جو انکم ہے اس کے بہت سے ذرائع ہیں، ٹیکسز ہیں، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کے۔ اس وقت دو قسم کی انکم گورنمنٹ کی ہوتی تھی، ایک ہوتی تھی زکوٰۃ اور عشر کے ذریعے۔ عشر معلوم ہے، جو کھیتی ہوتی تھی اس کھیتی میں 5% یا 10% دیا جاتا تھا، اور دوسری زکوٰۃ کی انکم۔ تیسری جو انکم تھی تو عشر اور زکوٰۃ کو آپ ایک ہی مان لیں، اور جو تیسری انکم تھی وہ انکم تھی کہ جب کہیں لڑائی ہوتی تھی تو جو مال غنیمت پکڑا جاتا تھا وہ سرکاری خزانے میں لا کے ڈالا جاتا تھا۔ یہ دو مین ذرائع تھے حکومت کے انکم کے، نہ کوئی ٹیکس تھا اور نہ کسی قسم کی کوئی اور بات تھی۔ یہ جب پیسہ آتا تھا مال غنیمت، پہلا والا تو زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے ایک فارمولہ بیان کر دیا۔ یہودیوں نے جب زکوٰۃ کا سسٹم سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک رومر پھیلائی، کہا کہ یہ سارا چکر پیسہ کمانے کا ہے بابو، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پالیسی ڈکلیئر کی کہ سادات کو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے، یعنی اہل بیت کو، بنی عقیل، بنی ہاشم اور بنو عباس اور اپنی ذات، ان چار کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے ہی نہیں سکتے، زکوٰۃ ان کے لیے کیا ہے، حرام ہے۔ حضرت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، اتنے میں ایک صاحب نے لا کر کے کھجور دیا اور کہا صدقے کی کھجور ہے۔ وہ چھوٹے بچے تھے، اللہ کے رسول ان سے بات کرتے رہے، وہ حسن بقیاں چلتے ہوئے جا کر کے انہوں نے کھجور اٹھایا، منہ میں ڈال لیا۔ وہ بچے تھے، انہوں نے منہ میں ڈال لیا، اللہ کے رسول اتنے میں دیکھا۔ اب وہ جب ڈالا، یقینی بات چھوٹا بچہ بڑی کھجور، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر کے اس کھجور کو نکالا، اور انہوں نے کہا یہ صدقے کے مال ہے، یہ ہم نہیں کھا سکتے۔ اگر پیسہ آیا، حکومت ملی، تو خزانے کو اتنی لحاظ سے امانت داری سے استعمال کیا گیا۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ تو اس طریقے سے کہ اہل بیت پر زکوٰۃ ہی حرام کر دی گئی۔ نمبر 2، جو مال غنیمت آتا تھا اس میں سے 1/5 اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ 1/5 رسول کا ہے، اور بقیہ 4 میں حکومت اور مجاہدین کا حصہ ہے۔ وہ 1/5 اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ بھی سارا کا سارا کیا ہے، غریبوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے، آپ کو معلوم بھی ہوگا شاید، کہ اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں؟
کیونکہ زکوٰۃ کے لیے مال کا سال بھر ہونا ضروری ہے، وہ سال بھر اللہ کے رسول کے پاس کبھی کوئی مال ٹکا ہی نہیں، لہذا آپ صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں۔ حالانکہ جو 1/5 آتا تھا وہ چھوٹی رقم نہیں ہوتی تھی۔ جنگ حنین کی 1/5 رقم جو حضور کے حصے میں آئی تھی اس میں 43,000 بکریاں تھیں، 43,000 بکریاں گنی گئی تھیں۔ بقیہ جو سامان آیا تھا وہ الگ ہے، جو بکریاں پکڑی گئی تھی وہ 43,000 تھی، گن کر کے ڈالی گئی، ابھی باقی تھی گننا، تو حضور نے کہا ایسے ہی ہانک دو، چھوڑو ان کو۔ تو ایسا نہیں کہ 1/5 کوئی 10-20 روپے ہوتے تھے، وہ بہت بڑی بڑی رقمیں ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس عالم میں جب آپ حاکم تھے، آپ کے کمرے میں گئے ملاقات کرنے، تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہیں بغیر بستر کے، اور تکیہ جو ہے وہ چمڑے کا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کھجور کی پتیاں بھری ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم شخص وہ چٹائی پر لیٹا ہے اور اس پر بستر بھی نہیں ہے، اور جو تکیہ ہے وہ تکیہ نرم نہیں ہے بلکہ کھجور کے پتوں کی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پورے کمرے کو دیکھنے لگا کہ ان کے پاس کیا کیا سامان کمرے کے اندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف 2 چیز پورے کمرے میں موجود تھی۔ ایک کونے میں چمڑے کے 3 ٹکڑے تھے جو خشک رکھے ہوئے تھے، اور ایک دوسرے کمرے کونے پہ آپ نے فرمایا کہ جو چند مٹھی تھی جو زمین پر رکھی ہوئی تھی، یہ اس کی تھی جو شہنشاہ عالم تھا اس وقت، سمجھے نہیں؟ تو خزانہ اگر ملا تھا تو مال آیا تھا، تو مال کا سب سے صحیح استعمال آپ نے کیا کہ پبلک کے راستے میں غربا کو، فقراء کو تقسیم کیا، جہاں پہ جانا تھا وہاں جانا۔ بسا اوقات بعض آپ کے خاندان والے یہ چاہتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں ایک خازن ہوں، خزانچی ہوں، خزانچی ہوں، خزانچی کا کام ہے اوپر سے آرڈر ملے اور تقسیم کر دے۔ اللہ نے جتنا آرڈر دیا ہے جہاں جہاں ہے اس کے علاوہ ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اسی بات پہ آپ نے فرمایا کہ انا قاسم واللہ یوتی، میں تو صرف بانٹنے والا ہوں، دینے والا حکم کا اور دینے والا مال کا رب ذوالجلال ہے۔ یہ ہمارا مال نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں وہاں خرچ کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایمانداری کا نتیجہ امت میں بھی بہت کبھی کبھی نظر آتا ہے۔ بسا اوقات بعض ہمارے گورنر، بعض ہمارے خلفاء اس قسم کے، خلفاء راشدین کی تو پوری زندگی، اس کے بعد بھی بعض لوگ، ابھی کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جب بنگلہ دیش نہیں تھا تو پاکستان ہی کہلاتا تھا یہ بھی، تو یہاں پر ایک کیا کہتے ہیں چیف جسٹس تھے، ان کا نام تھا شہاب الدین، بڑے ایماندار آدمی تھے، تو کچھ دن کے لیے ان کو گورنر بنا دیا گیا۔ تو بیچارے بڑے سیدھے سادے آدمی تھے، بہرحال بہت اچھی گورنری کی انہوں نے۔ جس دن ان کو ریٹائرمنٹ ہوا تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنا وہ چارج آنے والے گورنر کو دے دیا، اور دینے کے بعد انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ان کی ایک چھوٹی سی بریف کیس تھی وہ اپنی اٹھائی اور اپنا گورنر ہاؤس سے چلے گئے۔ تھوڑی دور گئے تھے تو اس نے کہا صاحب آپ گورنر ریٹائر ہو رہے ہیں، ہماری فارمیلٹی بہت کچھ ہے۔ انہوں نے کہا جو بھی تمہاری فارمیلٹی اپنا کرتے رہنا، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، ہمارا تمہارا رشتہ کیا ختم ہو گیا، ہم ریٹائر ہو گئے۔ تو اس نے کہا نہیں، گھر تک تو کم سے کم ہم آپ کو سیکیورٹی کے ساتھ بھیجنا ہے ہم کو۔ تو گاڑی میں سیکیورٹی والے بٹھا لیا، تھوڑی دور گاڑی چلی تھی ان کی، تو انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے ایک کام میرا آفس میں رہ گیا ہے۔ جب واپس میں آئے تو جو ڈرائیور جو تھا وہ ان کو جانتا تھا، تو ڈرائیور بھی ساتھ ساتھ آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں سے انہوں نے ڈرا کھینچا، اور ڈرا میں ان کے پاس جو پن تھی اس میں انک گورنر ہاؤس کی بھری ہوئی تھی۔ تو انہوں نے وہ انک نکالی اور اس انک پاٹ میں ڈال کر کے اپنی پین کو بند کر لیا کہ پین ہمارا تھا لیکن انک جو تھی وہ سرکاری تھی، میں ریٹائر ہو گیا، لہذا اب اس سرکاری انک کو استعمال کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے۔ ایسے لوگ کیوں پیدا ہوئے؟ یہ اس رسول کے امت کہ وہ جو کیا کہتے ہیں آپ نے تربیت فرمائی تھی، اس کے اثرات آج بھی نظر آتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا ایک دم خالی ہو گئی ہے۔ آپ یہ بات 100% جان لیں، دنیا میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کی برکت سے دنیا برقرار رہتی ہے۔
ہم چونکہ خود خراب ہیں لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ایسے ہی کرپٹ چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے اللہ والے رہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے کے استعمال کا یہ عالم تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب امیر المومنین ہو گئے، اللہ کے رسول حاکم ہو گئے، تو امیر المومنین کا لفظ حضور کے زمانے میں استعمال نہیں ہوتا تھا، یہ بات کا لفظ ہے. تو امیر کہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، تو کچھ لونڈیاں بہت زیادہ کسی جنگ میں پکڑ کر آ گئیں. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے ان سے اپیل کی کہ ایک لونڈی مجھے بھی دے دو، اور اپنے ہاتھ دکھلائے کہ دیکھو میں چکی پیستی ہوں، سب مجھے چھالے پڑ گئے ہیں، تو ایک ہم کو بھی کام والی کوئی دی دیجیے، آپ دنیا بھر کو بانٹ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو بدر میں لوگ شہید ہوئے ہیں، احد میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے یہاں ان کی بیوائیں ہیں اور یتیم بچے ہیں جن کے گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. میں ان پر فاطمہ تم کو کیسے ترجیح دے دوں؟ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے پریفرنس دے دوں؟ ہمارے سامنے یتیم لوگ موجود ہیں جن کی خدمت کرنے کے لیے آدمی چاہیے، ان کی پرورش کے لیے آدمی نہیں ہے، میں تم کو کیسے دے دوں؟ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تم غلام مانگ رہی ہو، لونڈی مانگ رہی ہو، میں تم کو اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہوں. تو حضرت فاطمہ نے اس سے پوچھا وہ کیا ہے؟ تب اس وقت آپ نے وہ تسبیح فاطمہ بتائی جو آج آپ نماز میں پڑھتے رہتے ہیں. یہ اسی وقت کا واقعہ ہے کہ جس وقت کہ حضرت فاطمہ نے طلب کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ اس سے بہتر کی چیز ہے. تو خزانے کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی ذات کے لیے کیا، نہ اپنے ٹھاٹ باٹ کے لیے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بتایا وہ کھجور والا چٹائی پہ لیٹے تو حضرت عمر رونے لگے. رونے کے بعد حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہو عمر، کیا بات ہے؟ کیا اللہ رسول میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسا اور کسرا جو ہے سونے اور چاندیوں کی جو ہے وہ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور آپ چٹائی پر اس پر بستر بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کے لیے سب کچھ یہی ہے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت پہ رکھا ہے، ہم اس کی امید پر ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہیں، ان کے ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. ہم وہاں کی بات کرتے ہیں، وہ یہاں کی بات کرتے ہیں. اور یہ کہہ کر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی. پھر یہی عمر جب خود خلیفہ بنتے ہیں تو کیا عالم ہوتا آپ جانتے ہیں. یہ وہی رسول کی تربیت کا معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی سپریم کورٹ مسجد نبوی تھی، ان کا بھی لیٹنا اٹھنا بیٹھا مسجد نبوی میں تھا. تکیہ نہیں ہوتا تھا، اینٹا لگا کے لیٹ جاتے تھے اور اس وقت رولنگ کر رہے تھے ایز اے سپر پاور کی. یہ وہی تربیت کا نتیجہ تھا. تو اگر حکومت اسلامی ملی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیسے کا استعمال اس انداز میں کیا گیا. دوسری چیز، ایک مرتبہ حضرت عمر ہی کا واقعہ ہے کہ کہا اللہ کے رسول سے کہ ایک آپ کے لیے اچھا سا کپڑا بنوا دیتے ہیں. باہر کے لوگ آتے ہیں، کبھی کبھی بادشاہ بھی آتے ہیں، باہر کے سردار آتے ہیں، تو جب وہ آیا کریں تو وہ کپڑے پہن کر کے نکلا کریں، یا یہ کم سے کم جمعہ کے دن جو ہے وہ کپڑے پہن کر نکلا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کپڑوں نے ہم کو عزت نہیں بخشی. عزت جو دی ہے اللہ نے وہ اللہ نے دی ہے، وہ ان کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. اچھا، دوسری چیز عدل و انصاف ہوتا ہے کسی حکومت کو جانچنے کے لیے. میرا اپنا اندازہ ایک طالب علم کی حیثیت سے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ پورے آپ کے حکومتی دور میں ایک بھی قتل بالعمد نہیں ہوا ہے. نہیں سمجھے؟ قتل بالعمد ہوتا ہے، قتل بالخطا ہوتا ہے، یعنی انجانے میں قتل ہو جانا اس کے تو چانسز ہیں، یہ ہوئے ہیں، لیکن کسی صحابی نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا ہو ایسا کوئی کیس حضور کے زمانے میں پیش نہیں آیا. لوگ قانون کا اتنا احترام کرتے تھے. آج تو ہم قانون سے ڈرتے ہیں اس وجہ سے کہ پولیس ہے، فلاں ہے. اللہ کے رسول نے تقوی کا راڈار لگا دیا تھا، ان کے دلوں میں تقوی ایسا بٹھا دیا گیا تھا کہ پولیس والے رہیں یا نہ رہیں وہ اللہ سے خوف کھاتے تھے. لہذا کس قسم کا کوئی مرڈر نہیں ہوا ہے، کسی مسلمان نے چوری نہیں کی ہے کوئی. حالانکہ آپ کوئی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، حکومت کی بات کر رہا ہوں. حکومتی سطح پر چوری کا کیس اللہ کے رسول کے سامنے مسلمان کا نہیں آیا. ایک فاطمہ بنت قیس کا کیس آیا ہے جس میں اللہ کے رسول سے لوگوں نے اپیل کی. حضرت زید نے اپیل کی تھی کہ اللہ کے رسول سردار کی عورت ہے
بیٹی ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹیے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو عدل کا یہ عالم تھا، لا اینڈ آرڈر اس طریقے سے تھے۔ ایک بڑا طبقہ مدینے میں دروازہ بند کر کے نہیں لیٹتا تھا، کیونکہ علاقہ گرم تھا، چند مہینے ہی سردیاں ہوتی تھی، بقیہ زیادہ تر کیا ہوتا تھا، گرمی ہوتی تھی۔ اور ویسے بھی کیا ہے کہ دروازے بہت کم ہوتے تھے، کبھی ٹٹی کا، کبھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کھجور کی جھاڑ کا، اس طریقے سے دروازے لگا دیتے تھے، گاؤں وغیرہ میں جیسے لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکومت قائم کی تو امن و امان کا یہ عالم تھا، کسی کو اس کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی۔ بازار میں عموماً لوگ دکانیں چھوڑ کر کے مسجد چلے جاتے تھے اور دکانیں اپنی جگہ محفوظ رہتی تھی، کوئی ایک دانہ بھی اٹھانے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ سب کو یہ معلوم تھا کہ ہم جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ 24 گھنٹے دیکھتا ہے، لہذا کسی پولیس، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ان سب کے کنٹرول کے لیے ایک بہت بڑا پولیس ڈپارٹمنٹ قائم نہیں کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں کہ ایک بہت بڑی آبادی پولیس کی، آپ کو معلوم ہے اس وقت ہندوستان میں 90 لاکھ سے اوپر ملٹری جا رہی ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو تقریباً ہر 100 آدمی میں ایک آدمی کیا ہے، فوجی ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑی تعداد CID میں اور بہت بڑی تعداد پولیس میں اور بہت بڑی تعداد آرمی میں۔ آرمی کا تو معاملہ یہ تھا فوج کا کہ اس کی فوج نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے رسول جب کبھی باہر کا خطرہ محسوس کرتے تھے مسجد میں اعلان کر دیتے تھے، جہاد کی فضیلت بیان کرتے تھے، لوگ آ کر کے اپنا نام لکھا دیتے تھے، ختم، وہی فوج بن جاتی تھی اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل جاتے تھے۔ نہ ان کی کوئی تنخواہ تھی، سب کی تنخواہ اللہ کے اوپر تھی۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا معیار اور تقوی کی بہار پیدا کر دی تھی کہ لوگوں کی اس کی کیفیت تھی۔ تو لا اینڈ آرڈر کا یہ عالم تھا کہ ملک کی سطح پر چوریاں رکی ہوئی تھی، ملک کی سطح پر مرڈر کے کیس نہیں ہو رہے تھے۔ سٹی یا محلے کی بات، آج ایک محلہ بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ UP کا تو کوئی پولیس اسٹیشن ایسا نہیں رہتا جس میں ڈیلی مرڈر نہیں ہوتا ہو، کوئی ہے ہی نہیں۔ بہار کا کوئی بھی پولیس اسٹیشن ایسا نہیں ہے کہ جس میں ڈیلی مرڈر کے کیس نہ ہوتے۔ آپ جب جائیں پتہ چلا تھانے دار صاحب کہاں ہیں، تھانے صاحب مرڈر کیس میں گئے۔ تھانے دار سے ملاقات کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ مرڈر کیس ہی بیچارہ دن بھر کیا ہے، دوڑتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم سے لوگوں کی تربیت فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، یہ معلوم نہیں واقعہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، آپ مال تقسیم کر رہے تھے، اللہ کے رسول مال آیا ہوا تھا، آپ نے اعلان کر دیا تقسیم کر رہے تھے، تو کچھ بدو نئے مسلمان ہوئے تھے، تو وہ آ کر کے اللہ کے رسول کے اوپر ایک دم چڑھ گئے اور حضور اس میں دب گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، اس کو آپ نے مارا۔ وہ اتفاق سے ایسا ہوا جب مارا نا تو وہ کھجور کی چھڑی یہاں سے لگی اور اس کے گال پہ زخم ہو گیا۔ اللہ کے رسول، حالانکہ غلطی اس کی تھی، اللہ کے رسول پر چڑھا، بھائی ترتیب سے آؤ، اور امیر المومنین ہیں، حاکم مدینہ ہیں اور سید الانبیاء ہیں، اس کے باوجود یہ حرکت کی۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا اس کو زخم ہوا، فوراً اس سے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھ سے قصاص لے لیں، اس کا بدلہ لے لیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وقت کا اتنی بڑی ذات، اور وہ ایک عام آدمی کے سامنے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا کہ میں نے یہ جو مارا، ٹھیک ہے مجھے غصہ آیا، میں نے مار دیا، لیکن یہ جو تم کو زخم لگا ہے میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اتنا زخم تم مجھے بھی لگا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کہنے پر اس نے کہا نہیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اس طریقے سے عدل اور انصاف قائم کیا گیا تھا۔ تو سب سے بڑی حکومت جب دیکھی جاتی ہے تو ایک پیسے کا معاملہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کس چیز کا، کہ آپ عدل اور انصاف کتنا قائم کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو آخری چیز ہے وہ بیان کر کے اپنی بات ختم کریں کہ آدمی کو آزادی کتنی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا، بادشاہت تو جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو منہ کیا رکھنا ہے، بند رکھنا ہے، آپ کو چاہے جتنا کھلائے پلائے لیکن زبان نہیں کھولنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے پالیسی بنائی گئی کہ ہر غلط کام پر آپ تبلیغ کریں، اس وقت سے لے کر آج تک، کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے اس کا درجہ بیان کیا گیا کہ آپ طاقت سے روکیں، طاقت سے نہیں روکتے ہیں تو زبان سے آپ کو روکنا ہی روکنا ہے۔ یہ آج ہماری جو حالت ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نماز غلط پڑھ رہا ہے،
ہم کبھی اس کو بولتے نہیں بھائی صاحب آپ نماز غلط پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے واجب ہے، واجب ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ آپ جو سجدہ کر رہے ہیں آپ ہاتھ بچھائے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کتے کی طرح ہاتھ مت بچھاؤ، آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ منع نہیں کرتے ہیں کہ صاحب یہ غلط ہو رہا ہے۔ ٹوپی بغیر پہلے نماز پڑھا تو اس کے اوپر ٹوپی ڈال دے رہے ہیں، وہ بھی اچھا نہیں ہے، ٹوپی بغیر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، وہ ادب کی مخالفت کر رہا ہے، یہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اس پر نہیں منع کر رہا ہو، ٹوپی اس کے سر پہ ڈالنے کی تم کو فکر ہے، بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ رہا ہے، الٹی باتیں شروع ہیں۔ تو یہ جو تبلیغ کا معاملہ ہے یہ اللہ کے رسول نے اظہار رائے یہاں تک دی کہ جب، آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ اس کو غور سے سنیں، جب تک آپ کو اپنی جان کا اور فزیکلی آپ کو تکلیف کا خطرہ نہیں ہے تب تک کسی کو تبلیغ سے آپ ہر حال میں آپ کو کرنا ہی کرنا، یہ فتویٰ ہے۔ ایک آدمی کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں اس کو منع کروں گا، یہ مولانا صاحب ہیں ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہونے دو، یہ صاحب ہیں ہم کو پیسہ دیتے وقتاً فوقتاً ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہونے دو، جتنی بھی مصلحتیں ہیں سب کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو تبلیغ کرنی۔ صرف دو ہی وجہ ہے کہ آپ تبلیغ سے رک سکتے ہیں، نمبر ایک کہ اگر اس کو بولیں گے تو یہ میری جان لے لے گا، نمبر دو اگر اس کو بولیں گے تو یہ مجھے مارے گا۔ یہ دو کیفیت کے علاوہ کسی بھی کیفیت میں آپ کے اور ہمارے اوپر سے تبلیغ اٹھتی نہیں ہے، اور خاص کر ایسے بڑے آدمی سے اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں ان کو کہوں گا تو میری بات سنیں گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری بات یہ بندہ مانے گا اور اس کے باوجود میں نہیں کہہ رہا ہوں، روز دیکھ رہا ہوں اور نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ جو آزادی رائے دی گئی کہ غلطی پر لوگوں کو بتانا، یہ سب سے، اور یہ کس کے لیے؟ یہ امیر سے لے کر کے نوکر تک کے لیے۔ حضرت عمر کو جس بڑھیا نے ٹوکا تھا، حضرت عمر کو جس بوڑھے نے ٹوکا تھا، وہ اسی بنیاد پہ ٹوکا تھا کہ تمہاری بات جو تم کہہ رہے ہو کہ میری فرما برداری کرو، پہلے ان سوال کا جواب دے دو تب تمہاری فرما برداری کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے جب خلافت سنبھالی تو لوگوں کے سامنے تقریر کہتے ہوئے کہا کہ میری بات اس وقت تک ماننا جب تک میں قرآن اور حدیث پر عمل کرتا رہوں، اگر اس کے خلاف چلوں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ کوئی امیر دنیا کا آج یہ جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے ٹوک دینا، بلکہ ہمارا مزاج یہ، ہم کتنا بھی غلط کریں تم کون ہوتے ہو مجھے ٹوکنے والے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو آزادی رائے میں سب سے بڑی بڑائی یہ تھی کہ آدمی کو برائی سے روکنے کا پورا اختیار اس وقت سے دیا گیا، اور آج تک تبلیغ کا یہی درجہ برقرار ہے۔ دوسری چیز، جب یقینی بات ہے جب طاقت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، تو ہر ساری برائی تو پیسے سے ہوتی ہے، اگر پیسے کے ساتھ کہیں طاقت آ گئی تب تو سمجھ جاؤ کہ یہ تکبر کا پہاڑ ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جب مسلمان کے پاس پیسہ بھی آیا، جب مسلمان کے پاس طاقت بھی آئی، سپر پاور، سرنڈر ہو گئے، پالیسی بنائی گئی کہ مذہب کی تبلیغ میں کسی سے زبردستی نہیں کی جائے گی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، اس کے سامنے آپ اسلام کی بات رکھیں، اچھے انداز میں رکھیں، رکھنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں، اگر اس کا دل چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چاہتا ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں کر سکتے، چاہے تمہاری حکومت ہو چاہے وہ تمہاری رعایا ہو، کسی بھی شکل میں اس طریقے سے ہر آدمی کو آزادی رائے کا حق دیا گیا۔ یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایک طبقہ اٹھا جس کا نام خوارج ہے، تو خوارج نے حضرت علی کے خلاف باقاعدہ کافر کا فتویٰ دیا کہ حضرت علی کافر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی جماعت کے ساتھ جو کچھ بھی کہو میں برداشت کروں گا، لیکن امت مسلمہ کو تم کو جو ہے ان کو نقصان اگر پہنچے گا تب میں تم سے جنگ کروں گا۔ اور اسی حالانکہ چاہتے امیر المومنین کو کافر کہنے والے کو قتل کیا جا سکتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے پوری جمعیت کو چھوڑا، پورے ان کو چھوڑ رکھا کہ ٹھیک ہے آپ کو آزادی رائے ہے، آپ جو چاہیں کہیں، لیکن مسلمانوں کو اس کی وجہ سے تم کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اگر تم تکلیف پہنچاؤ گے تب ہم تمہارے سامنے آئیں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی رائے دی۔ ایک اور بات بیان کر دیں، حضرت بریرہ کا نام سنا ہے؟ یہ حضرت عائشہ کے گھر میں کام کرتی تھی، بڑی نیک بیوی تھی، ان کے شوہر غلام تھے، یہ بھی غلام تھی، لونڈی تھی۔ مسئلہ یہ ہے
کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی آزاد ہو جائے، جیسے لونڈی بیوی آزاد ہو گئی، تو بیوی کو فوراً یہ اختیار مل جاتا ہے، چاہے تو وہ غلام شوہر کے ساتھ رہے اور چاہے نہ رہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ صاحب آج سے تم میرے شوہر نہیں، تم طلاق دو یا نہیں دو، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اگر اس کو رہنا ہے تو پھر سے اس کو کہے کہ میں آزاد ہوں، آپ غلام ہیں، اس کے باوجود میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اتفاق سے بریرہ جس کی غلام تھی، اس نے ان سے کہا کہ تم اگر اتنا پیسہ دے دو تو تم کو ہم آزاد کرتے ہیں۔ بریرہ کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ بریرہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر مجھے اتنے پیسے مل جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے آزادی سب سے بڑی دولت تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی بھی مال آیا تو میں تم کو دے دوں گی، تم جا کر اس کو دے دینا اپنے مالک کو۔ وہ اتفاق سے مال آ گیا، انہوں نے اس کو تھما دیا، انہوں نے جا کر کے مالک کو دے دیا۔ جیسے ہی مالک کو پیسہ ملا یہ آزاد ہو گئی۔ اب یہ جب آزاد ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ آپ میرے شوہر تھے لیکن آج میں آزاد ہو گئی ہوں، لہٰذا آج سے آپ میرے شوہر نہیں۔ کوئی وجہ رہی ہوگی، دونوں کی نہیں بنتی رہی ہوگی، یا وہ بہت بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ بہت بدصورت تھے، تو یہ بیچارے ان کی یاد میں شوہر اتنے ہو گئے کہ ایک دم دیوانے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ یار، بریرہ ان کے گھر میں کام کرتی ہے، بریرہ سے وہ کہہ دیں گے، بریرہ پھر سے راضی ہو جائیں گی، تمہارا نکاح ہو جائے گا، تم نے پورے مدینے کو اپنے سر پہ اٹھا رکھا۔ وہ بیچارے حضور کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں بریرہ سے بات کروں گا۔ بریرہ کو بلایا اور بریرہ سے کہا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ شادی کر لو، دوبارہ چلے جاؤ۔ بریرہ نے کہا کہ یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ اندازہ کریں ایک لونڈی سید الانبیاء سے اس طریقے سے گفتگو کرنے کی مجاز ہو گئی تھی کہ اس کو حق بات کہنے میں ذرہ برابر کی کوئی بات، اور سید الانبیاء سے سوال کرتی ہے کہ یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں بحیثیت رسول کے تو آمنا و صدقنا ہے، اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے میں نہیں شادی کروں گی۔ اور پوری زندگی بریرہ نے ان سے شادی نہیں کی، اور اللہ کے رسول کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو اپنی آزادی کا اختیار تھا۔ بریرہ نے اپنی آزادی کو کیا کر دیا؟ استعمال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض نہیں ہوئے یا ان سے بات چھوڑ دی، ٹھیک ہے میں نے حکم نہیں دیا تھا۔ اگر وہ کہہ دیتے میں نے حکم دیا ہے بحیثیت رسول، اس کا مطلب وہی نازل ہوئی ہے، وہ تو ہوئی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کا خود ذاتی مشورہ تھا، آپ نے سچ سچ بات بیان کی کہ میرا ذاتی مشورہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ انہوں نے کہا ضروری نہیں میں آپ کے ذاتی مشورے کو مانوں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اپنی آزادی کو استعمال بھی کرتے تھے اور اللہ کے رسول کے چہرے پر شکن بھی نہیں آتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی تو آپ نے حکومت کو کس دھرے پر چلایا۔ شروع میں بات کیونکہ لوگ نہیں آئے تھے، اسی بات پر ایک بات بتائی میں نے کہ جو ہوتا یہ ہے کہ ہم تبلیغ تو کرتے ہیں کہ یہ کام کرو یہ کام کرو، برائی نہیں کرو، جب خود اپنا معاملہ ہوتا ہے تو ہم صفر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے اگر ہماری تربیت فرمائی کہ سیاسی انداز میں اگر حکومت اسلامی ہو تو کیسی چلائی جائے گی، آپ نے چلا کر کے دنیا والوں کو دکھلایا کیسی چلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔